سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ارحم الراحمین یا رب ذوالجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین آمین ثم آمین۔ آج ہم آیت نمبر 91 تا 101 یعنی آیت نمبر 91 تا 101 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جائے ان کو آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس پر جو انزل علینا اتارا گیا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے پیچھے ہے یا اس کے سوا ہے، وہو الحق اور یہی حق ہے حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کی۔ قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ انبیاء کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو یا مومن ہو۔ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ہم توریت کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا ایک بے معنی بات ہے کیونکہ وہ توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات ہی کی طرف دعوت دینے آئے تھے اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 92 یہ ایک اور وجہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام 7 روشن نشانیوں کے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر معبود بنا لیا تم نے بچڑے کو، مِن بَعْدِهِ بعد اس کے، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے یا ظالم تھے۔ یہ ایک اور وجہ ہے سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے۔ بہت سی نشانیاں تھیں، قرآن فرماتا ہے کہ 9 نشانیاں ان کو دی گئی تھیں، جس میں سب سے پہلے عصا اور ید بیضا، پھر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ، پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ پھر ان نشانیوں کے آنے کے بعد تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یعنی اتنی ساری نشانیوں پر بھی تم اللہ وحدہ لا شریک پر یقین نہیں رہا تمہارا، اور تم نے ذرا سی دیر میں بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ تورات پر ایمان تھا؟ من بعد ہی سے مراد حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور موسیٰ کے نشانیاں لانے کے بعد بھی۔ پیش نظر دونوں آیات میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ از اول تا آخر سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تشریف آوری تک یہ اپنی سرکشی کے باعث اللہ کے جس غضب کے مستحق ہوئے تھے جس نے ان کو حق کی پیروی اور اصابت رائے سے محروم کر دیا تھا، وہ بدستور ان پر نہ صرف مسلط ہے بلکہ ان کی علامت اور قسمت بن کر رہ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی کتابوں کی ہدایت کے مطابق اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانے کے پابند ہیں، اسی کا ان سے عہد دیا گیا تھا اور ان کی کتابوں میں اس کی آگہی کی گئی تھی۔ وہ پیغمبر آخر زمان کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ کے تعطل اور حق سے محرومی، تکبر اور بے اعتنائی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر
انعامات کی بارش کی، انہوں نے استبدال نعمت کی راہ اختیار کی۔ پہلا انعام یہ تھا کہ فرعون کی غلامی سے نجات ملی، دوسرا انعام یہ تھا کہ کتاب و فرقان کا عطیہ دیا گیا، لیکن انہوں نے بت پرستی اختیار کی اور گوسالہ پرستی اختیار کر کے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی روش اختیار کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو اور لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے یہ راستہ دکھایا، تب تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر جزیرہ نما سینا میں 40 سال تک رہے، وہاں بادل کا سایہ کیا گیا تاکہ دھوپ سے بچتے رہیں۔ من و سلوہ جیسی نعمت بغیر مشقت کے نازل کی۔ پھر انہوں نے شہری زندگی کے مطالبہ کیا تو حکم ہوا کہ ایک فاتح قوم کی حیثیت سے عاجز انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ لیکن انہوں نے پھر اس حکم کی خلاف ورزی نافرمانی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات کے باوجود اور ہر بات کے مقابلے میں شکر بجا لانے کی جگہ اپنی ہر درمی سے کام لیا، مفت کی چیزوں پر قناعت نہ کر سکے۔ یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہود کا ہمیشہ انبیاء کے ساتھ یہی طرز عمل رہا اور حضرت جبریل ہی ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کے لیے عذاب کی خبر لاتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا دشمن کہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا جبریل تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں، دراصل احکام یا عذاب اللہ کے حکم پر موقوف ہیں۔ حقیقت میں تمہاری دشمنی اللہ کی ذات سے ہے۔ قرآن تو پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کی وحی یا جبریل کا مخالف ہے تو اللہ بھی منکرین حق کا دوست نہیں ہے۔ جب کوئی یہاں تک ہم پڑھتے ہیں آگے اس کے بعد پیشہ دونوں آیت میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اول تا آخر سمیٹ کر رکھ دی گئی، جس میں دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک یہ اپنی سرکشی کے باعث اللہ کے جس غضب کے مستحق ہوئے جس نے ان کو حق کی پیروی اور ثابت رائے سے محروم کر دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنی کتابوں کی ہدایت کے مطابق اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانے کے پابند تھے، اسی کا ان سے عہد بھی لیا گیا تھا اور ان کی کتابوں کی دی گئی آگہی کے باعث وہ پیغمبر آخری زمان کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ کے تعطل، حق سے محرومی، تکبر، بے اعتنائی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ اور جب ان سے عہد لیا گیا اور کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا، اور اونچا کیا، اٹھایا ہم نے، فوقکم الطور، اوپر تمہارے کوہ طور کو، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، ساتھ مضبوطی کے، واسمعوا، اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا، اور پلا دیا گیا، رج بس گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑا، بکفرہم، بے سبب ان کے کفر کے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بہت بری بات ہے وہ بات، یأمرکم، حکم کرتا ہے تم کو، بہی، جس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار لوگ، مومن لوگ۔ یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو کچھ تعجب نہیں، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ان سے لیا گیا عہد تو انہوں نے کیا کہا، اور پہاڑ کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا اور ان سے عہد دیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ اس عہد کو مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو، توجہ سے سنو، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیوں تو کچھ تعجب نہیں، جو قوم فاذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون کہہ سکتی ہے، یعنی پس تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، کہہ سکتی ہے۔ ان سے یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ رفع طور کے وقت سمعنا کہہ دیا ہو اور بعد میں صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ان کے زبان سے اقرار کو سمجھنا اور عمل نہ کرنے کو عصینا سے بیان فرمایا ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا سمعنا اور عمل نہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کی۔ جیسے ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ سمعنا وعصینا،
اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے زبان سے، حال سے یہ کہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین سے کہا اتیا طوعا کرہا قالتا اطعنا طائعین، تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے، مگر جب ان کا منہ میں موجود زبان سے کہنا ممکن بلکہ صاف ظاہر ہے تو زبان حال سے کہنے کی کیا ضرورت۔ گزشتہ آیت میں ثم تولیتم من بعد ذالک میں بھی ان کے عہد و میثاق سے پھر جانے کا ذکر ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اس بچھڑے کی محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئی۔ العجل سے پہلے حب لفظ مقدر ہے، یعنی محبت کس کی؟ بچھڑے کی۔ العجل میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بچھڑے سے کیا گیا۔ اشربو کے لفظ سے اشارہ ہے کہ اس بچڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں ان کا کچھ اختیار نہ رہا، بلکہ معاملہ ہو گیا جیسے کسی نے ان کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دی ہو۔ بکفرہم، ان کی بچڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی، مگر اس کا سبب ان کا سابقہ کفر تھا جس کا ذکر شروع صورت سے چلا آ رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات پر ایمان تمہیں سمینا اوسینا کہنے کا اور بچڑے کی عبادت جیسے صریح شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ معلوم ہوا کفر مزید کفر کا اور ایمان مزید ایمان کا باعث ہوتا ہے۔ آیت 94-95 میں اسی آیت سے ملتا جلتا مضمون سورہ جمعہ میں بیان ہوا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہو تم، اگر ہے، لکم الدارو، تمہارے لیے گھر، آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، مخصوص، خاص، تنہا، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت، پس تو تم تمنا کرو، آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بے سبب اس کے جو آگے بھیجا ہے ہاتھوں نے ان کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ جمعہ میں بیان ہوا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہاں ولن یتمنوہ ابدا کہا گیا ہے کہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور وہاں ولا یتمنونہ ابدا، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی۔ اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہاں دعویٰ اللہ کی دوستی کا ہے جس کی نفی صرف لا کے ساتھ کی گئی، یہاں دار آخرت کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا ہے دعویٰ، جو اس سے بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ کی دوستی ذریعہ ہے اور جنت کا حصول اس کا نتیجہ۔ اللہ کی دوستی ذریعہ ہے کس کا؟ جنت کا، اور جنت کا حصول اس کا نتیجہ، یعنی جب اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہوں گے اور نتیجے میں اس کے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ اللہ کی دوستی ذریعہ ہے اور جنت کا حصول اس کا نتیجہ، اس لیے یہاں نفی لن کے ساتھ کی گئی جو تاکید کے لیے ہے۔ لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام راضی نے بیان کیا ہے اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو یہاں یہی بات ہے کہ مومن کیا سوچتا ہے؟ موت سے ڈر، آپ کو بھی موت سے ڈر لگتا ہوگا، مجھے بھی موت سے ڈر لگتا ہوگا، یقینی بات ہے، لیکن موت سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے ہم صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس
کس طرح کے پہنچے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کون سی چیز ہماری اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری ہوگی، کون سی ایسی عبادت ہوگی جو ہم نے کری ہے بظاہر جانتے بوجھتے لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہوگی، اور ہم اسی بات پہ ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ مرنے سے ڈر نہیں لگتا لیکن انجام سے ڈر لگتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے خوف اور امید میں رہتا ہے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، لیکن وہ کیا ہے کہ موت کی تمنا تو کریں گے نہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو نا جنت تمہارے لیے ہے، تو جاؤ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ مرنے کے بعد۔ ابن جریر نے فرمایا یہ بات، اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، مگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہی موت کی تمنا کیوں کریں؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنا چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہت زیادہ بیمار ہو جائے، بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، تب بھی اس کے لیے موت کی دعا نہیں کی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے، جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کریں، جیسے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ اپنے رب کے خوف کی اور خشیت کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کی نشانیوں یا آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا۔ ایک وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جنت میں میں کیسے جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے انگلی سے اشارہ کر دیا جہاد کی طرف، انہوں نے فوراً کھجوریں پھینکی اور دیوانہ وار جہاد میں گھس گئے اور اتنی بہادری سے لڑے کہ جامع شہادت نوش فرمایا۔ یعنی یہ تو مسلمانوں کا جو پہلے زمانے کے تھے، یعنی صحابہ تابعین وغیرہ، ان کا تھا حال۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین اور جنت کی اتنی آرزو اور طلب رکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہر مشکل سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہاں یہودی اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود موت کی وجہ سے وہ ہوتے تھے کہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ آخرت سے سراسر نا امید تھے۔ جیسے سورہ الممتحنہ میں فرمایا گیا، ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں دوستی کرو ایسی قوم سے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، یقیناً وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کفار قبر والے مردوں سے۔ کفار کا بھی عقیدہ ہے کہ آخرت نہیں ہے، یعنی جو قبر میں مردے ہیں ان کے اٹھنے کا انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہود کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کھول کر بیان کی گئی ہے کہ وہ پیغمبر آخر النبی الزماں کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی کبھی موت کی تمنا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوسری تفسیر ابن عباس نے یہ بیان فرمائی ہے کہ فتمنوا الموت کے معنی ہیں کہ دونوں گروہوں کو، یعنی یہود اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، تو انہوں نے اس دعوت مباہلہ کا انکار کر دیا۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، ان میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلہ سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ ابن عباس نے فرمایا، اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کہی تھی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا اس وقت مر جاتا۔ ان ابی حاتم بسند حسن سے روایت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی معنی کو صحیح لکھا ہے۔ حافظ ابن قیم نے بھی مدارج السالکین میں اسی معنی کو ترجیح دی ہے، اور ہمارے استاد مولانا محمد عبدہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ یہود موت کی تمنا کبھی نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحیاتن، اس پر تنوین تنکیر کی ہے، اس لیے ترجمہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر کیا گیا ہے، یعنی آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ، بس زندگی ہو۔
مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا کی لذتیں ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ آخرت سے نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ امید، مگر یہودی زندہ رہنے پر ان سے زیادہ حریص ہیں کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہودی ڈرتے ہیں، جنہیں خوب علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں انہیں کیا رسوائی اٹھانا پڑے گی، اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل زندگی ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی ہرگز نہیں، وما هو بمزحزحہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ ضرور پائے گا تو ان لوگوں کو زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ چاہتا ہے أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک، لو يعمر کاش عمر دی جائے اس کو 1000 سنہ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں بمزحزحہ ہرگز چھڑانے والی، بمزحزحہ ہرگز چھڑانے والی من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ عمر دی جائے، یعنی لمبی عمر کتنی ہی ہو جائے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آخر میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیم بصیر ہے، تمہاری حرکتوں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 96، قل من کانا کہہ دیجئے جو ہے عدو دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے نزل لہو نازل کیا اس کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اذن سے اللہ تعالیٰ کے، مصدقل تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ درمیان ہاتھوں ان کے، یعنی پہلے ہے یا وقت ہے، وہدی وبشری للمؤمنین اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہود دشمن ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا، جو تصدیق کرتا ہے جو اس وقت کے لوگ ہیں، اس وقت کے زمانہ ہے، اور جو پچھلا زمانہ تھا اور جو آنے والا زمانہ ہے، اور وہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے مومنین کے لیے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا، چنانچہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابا القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت لقب تھا یا کنیت تھی، مطلب آپ کے بیٹے کے اوپر آپ کو انہوں نے ابو القاسم کہا۔ اگر آپ نے ان کو جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیں، قل من کان عدوا لجبریل۔ اس کی یہ تفسیر ابن ابی حاتم بسند حسن میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بخاری باب التفسیر، باب من کان عدوا لجبریل۔
اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلے یہ کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے، اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اس قرآن کو، تمہاری عداوت تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر جبریل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو پھر بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو۔ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور اگر اس دشمن کا کوئی دوست ہے تو آپ اس سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے دوست کا کوئی دوسرا دوست ہے تو آپ اسے دشمنی نہیں کر سکتے، دوستی ہی کریں گے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، لہذا تمہاری صرف جبریل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل، میکائیل سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبریل علیہ السلام کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا بھی اللہ دشمن ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 98 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً نازل فرمائی ہم نے آپ کی طرف آیتیں روشن اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق، حد سے نکل جانے والے۔ یہاں تک کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد اقرار، نبذہ پھینک دیا، توڑ دیا اس کو، نبذہ پھینک دیا ہو اس کو، فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے۔ ولما اور جب آیا ان کے پاس ولما جاءہم رسول من عند اللہ آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا اس کی جو ساتھ ان کے ہے، نبذا پھینک دیا، فریقم ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں نے جن کو اوت الکتاب دی گئی تھی کتاب اللہ کتاب اللہ کی، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ آیت 99 یعنی آیت بینات یعنی کھلی نشانیاں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ ابن کثیر اور رازی فرماتے ہیں آیت 100 یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اور ان پر ایمان لانے کا بھی عہد دیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے۔ جب بھی ان سے کوئی عہد دیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے تو بہت سے لوگ تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ راضی سے ہے آیت 101 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اوصاف موجود تھے جو تمام اور دوسری آسمانی کتاب لما معہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکور تھے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ان کے پاس موجود دوسری آسمانی کتب لما معہم کے پوری طرح مصداق تھے، مگر یہود کی بدنصیبی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا انہیں اپنی کتاب کا پتہ ہی نہیں۔ ابن کثیر مطلب اس کا یہ ہے کہ کتاب کے مضمونوں کو چھپا لینا یا یہ کہہ دینا یا تحریف بھی کر لی گئی تھی کتابوں میں، غرض یہ کہ ہر طرح سے اس کا انکار کرنا اور یہ کہہ دینا کہ ہماری کتاب میں تو آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تمہارے اس انکار سے نہ تو ان کتابوں کی صداقت میں کوئی فرق آئے گا اور نہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت میں، البتہ تمہارے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم جھوٹے لوگ ہو۔ دینی معاملات میں تمہارا رویہ ہی غلط نہیں بلکہ تم لوگوں کو فریب بھی دیتے ہو۔
دوسری صفت یہاں قرآن کریم کی بیان کی گئی ہے ہدن، یعنی ہدایت۔ یہ قرآن کریم ہدایت بن کر آیا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ ہر دور میں وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرماتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی میسر آئے۔ آج کے دور کی ضرورت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو جو ہدایت دینا چاہی وہ اس نے قرآن کی شکل میں بھیج دی ہے۔ اب اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب تم دنیا کو اللہ کی ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں بات یہودیوں سے کی جا رہی ہے، اہل کتاب سے کی جا رہی ہے، بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے، لیکن پس پردہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے سے بھی کی جا رہی ہے۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، الحمدللہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور ہم اس کو تلاوت بار بار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے قرآن ہم ختم کرتے ہیں، کتنے دفعہ اس کے معنی پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اعمال میں قرآن نہیں ڈھلتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا نہیں چاہتے۔ ہدایت لوگوں کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہم قرآن کو پڑھ کے، پڑھا کے، سمجھ کے، سمجھا کے، اور دوسرے خود اپنا نمونہ بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم دنیا کو اللہ کی ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہو، سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم بھی دنیا کو اللہ کی ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم بشرا ہے، یعنی بشارت ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لا کر اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس کا انکار، بشارت اور خوشخبری سے محروم رہنا، اس نقصان کا اندازہ وہی قوم کر سکتی ہے جسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ جناب من، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ کیا سبق میں نے اور آپ نے حاصل کیا؟ یہی نہ کہ آخرت کا عقیدہ ہی ہمیں راہ راست پر قائم رکھ سکتا ہے۔ آج جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ لازمی ادھر ملے گا۔ جنت کی طلب، رضا الہی کا حصول، اس کے لیے پلاننگ کر لیجئے۔ یاد رکھیے انفرادی عبادات سے ہم نہیں نجات پا سکتے۔ وہ حدیث قدسی بھی تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہاں پہ ایک بڑا عابد زاہد بندہ رہتا ہے جو دن رات آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے گھر کو پلٹ دو۔ اس کی موجودگی میں بستی ظلم، کفر، نافرمانی میں گھر گئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کیونکہ اس امت کا مقصد وجود یہی بتایا گیا ہے اس لیے یہ تو کرنا پڑے گا۔ کوشش کیجئے، اپنے آپ سے شروع کیجئے، پھر اپنے بچے، گھر، خاندان، محلہ، اس راہ میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ محبت اطاعت سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا وہ یاد رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھ کو اور آپ سب کو اس مقصد کو حاصل کرنے کی لگن عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے سینوں کی ٹھنڈک، دل کا نور اور ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو، اور ہم اس قرآن کو لے کر جہاد کبیر کرنے والے ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔